سلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ میری معززہ مکرمہ مطہرہ مائیو بہنوں، عزیز بچوں، آج ہماری بیٹی ملائکہ فاطمہ مرحومہ کی تعزیتی محفل ہے، اور اس محفل میں ایصال ثواب کی نیت سے ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو، ہمارے اس بولنے کو، اس کی نجات کا، اس کے بلندی درجات کا ذریعہ بنائے، کہو آمین۔ درود شریف پڑھیں سب سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھیے، ہم دنیا میں بہت تھوڑے وقت کے لیے آئے ہیں، اور یہ وقت گزار کر بالآخر ہم نے اس دنیا کو خیر بات کہنا ہے، خدا حافظ کہنا ہے، اس دنیا سے چلے جانا ہے، سدھار جانا ہے۔ دنیا کی زندگی کا ہمیں جو وقت ملا ہے، جو پیریڈ ہے، یہ بہت ہی قلیل ہے، اور دنیا بہت ہی حقیر ہے۔ اللہ کہ آپ ایسی ہستی تھے کہ جن کو اللہ پاک نے اختیار دیا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو عمر جاوداں عطا کر دی جاتی ہے، آپ کو عمر جاوداں عطا کر دی جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی، مجھے میرے رب سے ملنے کی تمنا ہے۔ اگر رب کو مجھ سے ملنے کی تمنا ہے تو مجھے بھی اپنے رب سے ملنے کی تمنا ہے، کہو سبحان اللہ۔ دو جہانوں کے سردار ایسا فرما رہے ہیں، میں اور آپ کیا چیز ہے؟ دیکھیے، ایک کائنات کی اجتماعی موت ہے، اور ایک ہر ذی روح کی انفرادی موت ہے۔ کائنات کی جو اجتماعی موت ہے، اس کا اللہ نے قرآن میں جا بجا نقشہ کھینچا ہے۔ اذا السماء انفطرت، جب ستارے، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائیں گے۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، ستارے جھڑ جائیں گے۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندر ابل پڑے گی۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جو قبریں ہیں جس میں آج ہمارے مردے دفن ہیں اور جن میں ہم نے دفن ہونا ہے، وہ سب قبریں کھود دی جائیں گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر انسان کو پتا چل جائے گا کہ اس نے اپنے لیے آخرت میں کیا عمل بھیجا ہے، اچھا عمل بھیجا ہے کہ برا عمل بھیجا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ نے سوال کیا انسان سے، اے انسان، تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے غفلت میں ڈال دیا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، کہ جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے تخلیق کیا، اور تخلیق بھی اس انداز سے کیا کہ ساری کائنات کا تجھے دلہا بنا دیا، ساری کائنات سے حسین بنا دیا، جمیل بنا دیا۔
ساری کائنات سے علم و عمل کی دولتوں سے مالا مال فرما دیا، اس انداز سے تخلیق کیا، الذی خلقک، پھر فرمایا دوسرے مقام پر الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، میں جس طرح چاہتا ہوں ماں کے پیٹ میں تمہاری صورت تخلیق کرتا ہوں۔ اچھا یہ تو صورت تخلیق کرنے کی بات ہے نا، یہ تو عام انسانوں کی صورت تخلیق کرنے کی بات ہے، لیکن عام انسانوں کی صورتیں کہاں؟ آپ دیکھیں کوئی مقابلہ ہے، کوئی موازنہ ہے؟ اللہ نے ساری کائنات کے حسن سے بڑھ کر اپنے پیغمبر آمنہ کے در یتیم کو حسن عطا فرمایا تھا۔ ساری کائنات کا حسن ایک طرف، میرے محمد کا حسن ایک طرف، رنگ و نور کا حسن ایک طرف، میرے محمد کا حسن ایک طرف، اجالوں کا حسن ایک طرف، میرے محمد کا حسن ایک طرف، دن رات کا حسن ایک طرف، میرے محمد کا حسن ایک طرف، بہاروں کا ریگزاروں کا حسن ایک طرف، میرے محمد کا حسن ایک طرف، پہاڑوں کا سمندروں کا حسن ایک طرف، میرے محمد کا حسن ایک طرف، بادلوں کا جھرنوں کا چشموں کا پانیوں کا بارش کا حسن ایک طرف، میرے محمد کا حسن ایک طرف۔ ساری کائنات کی روشنیوں کو اگر جمع کیا جائے، سب کے حسن کو جمع کر لیا جائے، سب کا حسن ایک طرف، میرے محمد کا حسن ایک طرف، پھولوں کا رنگوں کا خوشبوؤں کا حسن ایک طرف، میرے محمد کا حسن ایک طرف، حتیٰ کہ ساری کائنات میں جو اللہ نے فرشتے پیدا کیے ہیں، جبریل امین سمیت سب کا حسن ایک طرف، میرے محمد کا حسن ایک طرف، 1,24,000 پیغمبروں کا حسن یوسفی سمیت حسن ایک طرف، میرے محمد کا حسن ایک طرف، حتیٰ کہ جنت کا، لوح کا، قلم کا، عرش کا، کرسی کا حسن ایک طرف، میرے محمد کا حسن ایک طرف۔ مقابلہ کوئی نہیں، مقابلہ کوئی نہیں۔ تو وہ ماں کے پیٹ میں جیسی چاہتا ہے صورت تخلیق فرماتا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت نے کیا خوبصورت کہا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آخری شعر پہ بات کروں گا۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ جس طرح اللہ نے آپ کو تخلیق تو کیا اور اس انداز سے کیا کہ آپ سے پوچھ پوچھ کر آپ کو تخلیق کیا ہے، اللہ نے آپ سے پوچھ پوچھ کر، اور آپ پکڑا دیا، اللہ نے پوچھ پوچھ کر، آپ سے پوچھ پوچھ کر آپ کو تخلیق کیا، آپ سے دریافت کیا، پھر آپ کو تخلیق کیا۔ تو اس کا اگر میں یوں نقشہ کھینچوں کہ اللہ نے پوچھا ہوگا اے پیغمبر آپ کی زلف عنبرین کیسے بناؤں، اللہ نے پوچھا ہوگا اے پیغمبر آپ کی حسین آنکھ کیسے بناؤں، اللہ نے پوچھا ہوگا اے پیغمبر آپ کی جبین حسین کیسے بناؤں، اللہ نے پوچھا ہوگا اے پیغمبر تیرے خد و خال کیسے بناؤں، اللہ نے پوچھا ہوگا تیری نور والی ناک کیسے بناؤں، اللہ نے پوچھا ہوگا تیرے والی سان و شفتین والے ہونٹ کیسے بناؤں، اللہ نے پوچھا ہوگا تیری جو ہے تیری پیاری گردن کو کیسے بناؤں، اللہ نے پوچھا ہوگا تیرا سینہ کیسے بناؤں، اللہ نے پوچھا ہوگا تیرا مدینہ کیسے بناؤں، اللہ نے پوچھا ہوگا تیرے ہاتھ کیسے تخلیق کروں، اللہ نے پوچھا ہوگا تیرے اخلاق کیسے بناؤں، اللہ نے پوچھا ہوگا تیرے اعمال کیسے بناؤں، اللہ نے پوچھا ہوگا تیرا کردار کیسے بناؤں، اللہ نے پوچھا ہوگا تیرے افکار کیسے بناؤں، اللہ نے پوچھا ہوگا تیری چال کس طرح بناؤں، اللہ نے پوچھا ہوگا تیری ڈھال کس طرح بناؤں، اللہ نے پوچھا ہوگا تیرے انداز کس طرح بناؤں، اللہ نے پوچھا ہوگا تیرے تجھ پر علوم کے دریا کس طرح بہوں، اللہ نے پوچھا ہوگا۔ تو پیغمبر نے کیا جواب دیا ہوگا؟ میں یہ سوچتا ہوں کہ پیغمبر نے یہ کہا ہوگا اللہ تو وہ ہے کہ الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے پیٹ میں جس طرح کی چاہتا ہے صورت تخلیق فرماتا ہے۔ اللہ تو اس سے تو بڑھ کر تخلیق کنندہ ہی کوئی نہیں، جس طرح تو چاہتا ہے بنا ڈال۔ اللہ نے پھر فرمایا ہوگا کہ اے پیغمبر قرآن میں پھر پڑھ لینا کہ میں نے تیری صورت کا، تیری تخلیق کا کس طرح نقشہ کھینچا ہے۔ اس کو اگر میں یوں بیان کروں تو بے جانا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے جب میں نے قرآن سے پوچھا کہ پھر پیغمبر کی زلف کو اللہ نے کس طرح بنایا، اللہ نے فرمایا واللیل پڑھ لو، میں نے کہا یا اللہ
پیغمبر کا مکھڑا کس طرح بنایا؟ اللہ نے فرمایا وضحا پڑھ لو۔ میں نے پوچھا یا اللہ پیغمبر کے ہونٹ کس طرح بنائے؟ اللہ نے فرمایا ولسانوں و شفتین پڑھ لو۔ میں نے کہا یا اللہ پیغمبر کی قرات کی، اس نے قرات کی بات تو کر۔ اللہ نے فرمایا ہوگا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ و قرآن۔ میں نے کہا یا اللہ اپنے پیغمبر کا تو نے سینہ کس طرح بنایا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح پڑھ لے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اے پیغمبر ہم نے تو تیرا ذکر ہی بلند کر دیا۔ اللہ کتنا بلند کر دیا؟ پہاڑوں سے بلند کیا، ریگزاروں سے بلند کیا، آسمانوں سے بلند کیا۔ کتنا بلند کیا؟ اللہ نے فرمایا ساری کائنات نیچے ہے، میرے پیغمبر کا ذکر اوپر ہے۔ سبحان اللہ، اتنا بلند کیا۔ یا اللہ پیغمبر کے ہاتھوں کا تذکرہ کہاں ہے؟ فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ میں نے کہا پیغمبر کے اخلاق کا تذکرہ کہاں ہے؟ اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم پڑھ لے۔ میں نے کہا پیغمبر کے قرآن کا تذکرہ کہاں ہے؟ اللہ نے فرمایا پیغمبر کے قرآن کا تذکرہ، قرآن شروع ہو رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تذکرہ شروع ہوتا ہے کہ پیغمبر پر جو نازل کردہ کتاب ہے وہ ایسی کتاب ہے کہ ساری کائنات کی کتابوں میں شک ہو سکتا ہے، قرآن میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ایسا میں نے پیغمبر پر قرآن نازل کیا ہے۔ میں نے کہا یا اللہ پھر پیغمبر پر تو نے جو علوم کے دریا بہا دیے، اخلاق کے دریا بہا دیے، ساری کائنات سے بلند مرتبہ عطا فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا ہاں میں نے پیغمبر کو امام الانبیاء بنا کے بھیجا، میں نے خطیب الانبیاء بنا کر بھیجا، میں نے وراء الورا بنا کر بھیجا، میں نے خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا، محمد الرسول اللہ بنا کر بھیجا، آمنہ کا در یتیم بنا کر بھیجا، کائنات سے حسین بنا کر بھیجا۔ خیر یہ ذیلی بات آ گئی۔ بات میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، اس ساری کائنات کی جو موت ہے وہ قیامت ہے۔ ساری کائنات کی موت کا نام قیامت ہے۔ اور جو انسان کی انفرادی موت ہے، جب انسان کی انفرادی موت واقع ہوتی ہے تو اس کی روح اللہ کے پاس پیش کی جاتی ہے۔ جب ایک نیک بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کی روح فرشتے خوشبودار جنت کے کپڑوں میں لے لیتے ہیں، خوشبوئیں مہکتی ہیں، اور آپ کو بتاؤں کہ اتنی آسانی سے نکلتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح آٹے میں سے آپ بال نکال لیتے ہیں، یا یوں کہ جس طرح جو ہے مکھن میں سے بال نکال لیا جاتا ہے، یا مشکیزے میں سے قطرہ خود بخود باہر آ جاتا ہے، اتنی آسانی سے مومن کی روح نکلتی ہے۔ پھر جب آسمان پر فرشتے لے کر اسے چڑھتے ہیں تو ہر آسمان کے فرشتے سلام سلام کہتے جاتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں کہ نیک بندے کی روح ہے، اور اس کو لے کر اوپر چڑھا جاتا ہے۔ پھر نیک بندے کی روح کو اللہ کے ہاں پیش کیا جاتا ہے۔ توجہ میری طرف رکھیے۔ پھر نیک بندے کی روح کو، جس میں نیک بندی بھی ہے نیک بندہ بھی ہے، جیسے ہماری ملائکہ فاطمہ فوت ہوئی، اب دیکھیں وہ تو معصوم تھی، وہ تو ابھی بچی تھی، اس کے کیا گناہ ہوں گے، اس سے کیا خطا ہوگی، وہ تو معصوم ہی معصوم تھی۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اچانک موت ہے نا، اس کو تو کرنٹ لگا ہے، اس سے وہ موت اس کی واقع ہوئی ہے، اس کو موت نہیں، یہ شہادت ہے، یہ موت شہادت کی موت ہے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ کوئی سنگرہنی کی وجہ سے، پیچس کی وجہ سے مر جاتا ہے، شہادت کی موت۔ ایک دم ایکسیڈنٹ سے فوت ہو جاتا ہے، شہادت کی موت ہے۔ وہ جو ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے فوت ہوتے ہیں وہ تو شہادت ہے ہی ہے، جو اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ تو شہادت ہے ہی ہے۔ لیکن جو بیماری سے اچانک مر جائے، ڈوب کر مر جائے، پانی میں ڈوب کر مر جائے، وہ بھی شہادت ہے، اور موشن سے مر جائے وہ بھی شہادت ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ ہیضے سے مر جائے وہ بھی شہادت ہے، کرنٹ وغیرہ لگنے سے مر جائے وہ بھی شہادت ہے، موٹر سائیکل پہ، کار پہ حادثے سے مر جائے وہ بھی شہادت ہے۔ تو ہماری ملائکہ کو تو اللہ نے شہادت کی موت عطا کی، تو شہادت کی موت پا گئی، تو اعلیٰ مقام ہے، اعلیٰ درجہ ہے۔ پھر معصوم بچی ہے، انہیں دعاؤں کی تو ضرورت نہیں، دعاؤں کی تو ضرورت نہیں، لیکن ہمیں پھر بھی حکم دعا کا۔ کیسے؟ پیغمبر علیہ السلام کی ذات عالی، قطع نظر اس سے کہ مثال دی جائے، لیکن سمجھانے کے لیے، تفہیم کے لیے بات کرتا ہوں کہ دیکھیں پیغمبر علیہ السلام کو کسی کی دعاؤں کی ضرورت نہیں، پیغمبر علیہ السلام کو کسی کے جو ہے وہ پڑھ کر بخشنے کی ضرورت نہیں،
پیغمبر علیہ السلام تو ورا ذات ہیں، اللہ نے ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند کیا ہے، ہماری سوچ اور فکر سے بھی بلند ہے۔ ان کی شفاعت کے ساتھ تو ہم بخشے جائیں گے، انہیں کیا ضرورت ہے، لیکن اللہ نے پھر بھی درود پاک ان پر پڑھنے کا حکم دیا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی رحمت پر ہر گھڑی، ہر دم، ہر آن درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں، رحمت بھیجتے رہتے ہیں۔ اللہ کا درود و سلام پڑھنا اپنے نبی پہ رحمت بھیجنا ہے، اللہ کا درود و سلام پڑھنا اپنے نبی کے درجات کو بلند کرنا ہے، فرشتوں کا درود و سلام پڑھنا اللہ سے نبی کے بلندی درجات کے لیے دعا کرنا ہے، مومنوں کا درود سلام پڑھنا اپنے نبی علیہ السلام کے حق میں دعا کرنا ہے کہ یا اللہ تو نے ان کے درجہ تو بڑا بلند کیا ہے، بہت بلند کیا ہے، ہماری سوچ اور فکر سے بھی بلند ہے، لیکن یا اللہ ہم جو دعا کر رہے ہیں اس دعا کے صدقے جو ہم اپنے نبی کے حق میں کر رہے ہیں، یا اللہ تو ہمیں بھی بخش دے۔ اس لیے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے، ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے، ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس کی 10 خطاؤں کو معاف کرتا ہے، 10 درجات کو بلند کرتا ہے، 10 خطاؤں کو معاف کرتا ہے، 10 رحمتیں نازل کرتا ہے جو ایک مرتبہ درود پڑھے۔ اب درود تو حضور پر پڑھنا ہے اور رحمتیں اور برکتیں ہمیں حاصل ہو رہی ہیں اور خطائیں ہماری معاف ہو رہی ہیں۔ اس لیے میری بہنوں درود پڑھنے کو، سلام پڑھنے کو معمولی نہ سمجھو۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ پہ اللہ کی رحمت ہو، اس کی برکتیں ہوں، ہماری خطائیں معاف ہو، ہر گھڑی، ہر دم، ہر آن درود و سلام پڑھتے رہا کرو، حتیٰ کہ صبح و شام تو لازم طور پر ایک ایک تسبیح نبی رحمت پر ضرور کیا کرو، اور تیسرے کلمے کی تسبیح بھی ضرور کیا کرو۔ ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، استغفار کی تسبیح بھی ضرور کیا کرو۔